السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ آج کل لوگوں کو باہر جانے کا بہت شوق ہے۔ سعودیہ جانا ہے، دبئی جانا ہے، انگلینڈ جانا ہے، آسٹریلیا جانا ہے۔ اس کے لیے ویزا بنانا پڑتا ہے، پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے، اور ماشاءاللہ آج کل بہت مافیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو غریب لوگوں کو اور ایسے ان پڑھ لوگوں کو جنہوں نے باہر جانا ہوتا ہے ان سے وہ پیسے ہتھیاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ لے کے فرار ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ شخص ایسے شخص کے پاس چلا جاتا ہے جو ویزے لگاتا ہے، وہ اس کو اس طرح شیشے میں اتارتا ہے بندے کو کہ وہ کہتا ہے یہ اس دنیا کا سب سے سچا آدمی ہے، اس سے سچا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ بیچارہ اس کو پیسے دے دیتا ہے اور پیسے دے کے پھنس جاتا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اسے پیسے بس اب تمہارا کام فائنل ہو گیا، کاغذات پورے ہو گئے، ویزا لگ گیا، فلاں تاریخ کو تم آ جانا، یہ تمہارا ٹکٹ ہوگا، یہ تاریخ ہوگی، سب کچھ بتا دے گا، لیکن سارا کام پھر وہیں کا وہیں ٹھپ۔ ایسے نہ جانے کتنے ہی لوگ میرے پاس آئے جو ان کے ہاتھوں لوٹے، مافیا کے ہاتھوں جو لٹ کر آ گئے۔ یاد رکھنا، میری بات پلے باندھ لیں کہ جب بھی آپ نے باہر جانا ہے، پروگرام بن گیا آپ نے کہ باہر جانا ہے، تو 100% جس پر آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ صحیح ہے، تب بھی آپ کسی رہبر سے مشورہ ضرور کریں جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائے کہ آیا کہ وہ شخص آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہا، فراڈ تو نہیں کر رہا۔ یہ نہ ہو کہ سب کچھ لٹا کے پھر آ جاؤ، تو پھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پھر پیسے نہیں مل سکتے۔ بعض لوگوں کے مسئلے مسائل بالکل اوریجنل ہوتے ہیں کہ پاسپورٹ بھی ہے اس کے پاس ہر شے کاغذات سارے پورے ہیں، ویزا بھی ہے۔ اب کسی نے پاکستان سے باہر جانا ہے یا پاکستان سے انگلینڈ سے پاکستان آنا ہے، تو اس کے لیے آنے جانے میں بڑے مسئلے مسائل بنتے ہیں۔ سارے کاغذات پورے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ایئرپورٹ سے واپس ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ کبھی جاتے ہیں، راستے میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی کاغذات پورے نہیں ہوتے، کبھی یہ رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا۔ اس طرح کے آج کل حالات کے مطابق جو ہے نا، لوگ ہیرا پھیری اتنا کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو پاکستان میں تھا، اب تمام دنیا میں یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ تو جو لوگ اس کیفیت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہر شے ان کے پاس مکمل ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن بار بار رکاوٹ آتی ہے، تو ہر نماز کے بعد سورہ الم نشرہ 14 بار اول آخر درود شریف 7 بار پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ عزیز 14 دن کے اندر آپ کی جتنے بھی رکاوٹیں ہیں اللہ کے حکم سے سب دور ہو جائیں گی، اور آپ اپنے وطن واپس آ سکتے ہیں۔ اپنے وطن سے واپس دوسرے ملک جانا ہے، آپ جا سکتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ جب اللہ پاک آپ کے راستے کھول دے گا تو دنیا کا کوئی شخص بھی آپ کے راستے بند نہیں کر سکتا۔ وظیفے دینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہوتا۔ لوگ صرف پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے پڑھا لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تم نے پڑھا ہی نہیں، تم نے تو ایسے پڑھا جیسے گنتی کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7۔ یہ کچھ لوگوں کا ایسا حساب ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب تک اللہ راضی نہ ہو آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کام ہے سیدھے راستہ دکھانا کہ کون سی تسبیح سے، کون سے وظیفے سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔
آپ اسی وظیفے کو لے کے اللہ کو راضی کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عزیز۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔